بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ مالک الملک لا شریک لہ وحدہ لا الہ الا ہو، عاشقاں دلو و جاں نثار کنند بر در لا الہ الا ہو، مشتاق آفتاب جمال محمدو، ماں بندہ محمد و آل محمد، ماراج ہستلاف غلامی مصطفیٰ، ماں کم ترین غلام بلال محمد۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹاپک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پرسرار اور مجذوب کلندر جو اولیاء کرام ہیں، ان کی آشنائی جن لوگوں کو حاصل ہے وہ ان کو کس مقام کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جو نا آشنا ہیں وہ کس مقام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو آج جس شخصیت کا آپ سے میں تعارف کروانے جا رہا ہوں، وہ شخصیت، وہ مرد کلندر، مرد کامل، کشتہ عشق الہی، حضرت کرم لائی المعروف کامہ والی سرکار، جن کا دربار شریف گجرات شہر میں مرجع خلائق خاص و عام ہے۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، حضرت سائیں کرم لائی سرکار کے ہمارے بابا جی جماعت علی المعروف نوری کھیس والی سرکار، کلندر پاک شہنشاہ پیر و مرشد، وہ فرماتے تھے کہ سائیں کرم لائی سرکار، بابا جی نوری بوری والی سرکار، بابا جی لال شاہ کلندر اور بابا جی پیر شاہ وزیر آباد والے، یہ چاروں کلندر ہستیاں ہم اثر تھے۔ تو یہ چاروں مجذوب اور عشق الہی میں فنا مقام کلندر پر فیض یاب ہستیاں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر انسانوں کی ہدایت اور خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمائے۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو مبعوث فرمایا، اور سرکار کے ظہور کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو ولایت کا سلسلہ جو کہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ تو صحابہ کرام نے نبی کریم کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچار کیا اور مخلوق خدا کی خدمت کی، پھر تابعین نے یہ ڈیوٹی سر انجام دی، حسنین کریمین نے یہ ڈیوٹی سر انجام دی کہ سرکار امام حسین محرم الحرام سے ان کی شان، کہ ایک تشنہ لب نے یوں بھی دیا امتحان عشق، قربہ رضائے یار پہ گر بار کر دیا، سجدے میں سر کٹا کے شاہ مشرقین نے کتنا بلند عشق کا معیار کر دیا۔ تو جو انہوں نے کیا وہ بے مثال ہے، اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں۔ تو سلسلہ بسلسلہ یہ سلسلہ اولیاء کرام تک پہنچا، تو اولیاء کرام میں حضرت امام حسن بصری سے لے کر حضرت سیدنا داتا علی حجویری سرکار، پیران پیر غوث اعظم سرکار، بابا فرید الدین گنج شکر اور حضرت نظام الدین اولیاء، خواجہ معین الدین چشتی، لاکھوں اولیاء کرام دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچان کرنے کے لیے تشریف لائے، اور ساتھ ہی انہوں نے مخلوق خدا کی خدمت کا فریضہ بھی سر انجام دیا۔ تو ان میں بزرگ کوئی حالت سہو میں زندگی گزار کے گئے، جو آفتاب شریعت بن کر دنیا میں چمکے اور لوگوں کو اپنے فیض اور نور سے منور کیا۔ تو بعض اولیاء کرام ایسے بھی ہوئے ہیں جو بھی اللہ کے مقربین میں وہ بھی شامل ہیں، جن میں مجذوب فنا فی اللہ اولیاء کرام بھی گزرے ہیں، جو لوگ ان سے ناآشنا ہوتے ہیں تو وہ ان پر تنقید بھی کر دیتے ہیں۔ مثلاً بابا جی نماز نہیں پڑھتے، بابا جی حقان نوشی فرماتے ہیں، بابا جی سگریٹ نوشی فرماتے ہیں، تو یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ تو دوستو،
آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ کرامت، بے مثال کرامت، اور ایسے ہی ایک مکالمہ ایک باشرہ بزرگ سید بادشاہ اور ایک مجذوب قلندر حضرت سائیں کرم لائی کامہ علی سرکار، ان کے درمیان مکالمہ، اور مکالمے کے بعد ایک کرامت سب کے سامنے آئی جس کو سید بادشاہ نے بھی تسلیم کیا اور اس وقت کے لوگوں نے بھی تسلیم کیا، اور آج تک اور قیامت تک دنیا بابا جی سرکار کی وہ بے مثال کرامت تسلیم کرتی رہے گی۔ تو پہلے ان مجذوب اور قلندر ہستیوں کا وارد وجود ایک شعر، اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ کرامت اور وہ واقعہ شیئر کروں گا سائیں کرم لائی سرکار کامہ علی سرکار کا۔ وہ دیار حسن کا دل ربا جو نہا تھا پردہ راز میں، ملا میں قدے میں مجھے ایک دن وہ خود مجھے لباس مجاز میں۔ میں فقیر مذہب عشق ہوں جو میں دیکھتا ہوں میں کسے کہوں، وہی جانے جاں میرے روبرو ہمیں وقت ہوں میں نماز میں، وہی جانے جاں میرے روبرو ہمیں وقت ہوں میں نماز میں۔ کبھی فتنہ خیز نقاب میں، کبھی رنگ و بو کے حجاب میں، کبھی دے رہا ہے صدا مجھے چھپ چھپ کے پردہ راز میں۔ میں فراق نرگ سے مست ہوں، میں فراق نرگ سے مست ہوں، اے علیم حسن پرست ہوں، میں اے علیم حسن پرست ہوں۔ ملا بے نشا کا نشاں مجھے، ملا بے نشا کا نشاں مجھے اس بت کے پیکرے راز میں، ملا بے نشا کا نشاں مجھے اس بت کے پیکرے راز میں۔ عشق دیاں ریتاں نے بے پرواہ۔ تو میرے بھائیوں، علم کہتا ہے کتابوں کا سمندر ہو جا، علم کہتا ہے کتابوں کا سمندر ہو جا، عقل کہتی ہے دارا و سکندر ہو جا، عقل کہتی ہے دارا و سکندر ہو جا۔ علم اور عقل کے ملتے دو راہے پر عشق کیا کہتا ہے، عشق کہتا ہے مست قلندر ہو جا۔ تو ایک مست قلندر فنا فی اللہ حضرت سائیں کرم لائی سرکار المعروف بابا جی کامہ علی سرکار، ان کا واقعہ اور کرامت اب میں بیان کرتا ہوں۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے یہ میری ویڈیو پوری دیکھنی ہے، یہ اپنے بھائی کی ریکویسٹ اور التجا سمجھیے گا۔ تو پہلے سرکار کا تھوڑا سا تعارف۔ حضرت سائیں کرم لائی کامہ علی سرکار 1837 12 اپریل کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ بابا جی سرکار گجرات شہر اندرون محلہ کانیا والا میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد صاحب کا نام تھا مہر غلام محمد، والدہ صاحبہ کا نام ہے مائی بولی، اور دو بابا جی سرکار کے بھائی تھے، ایک کا نام بھائی فضل لائی اور دوسرے بھائی کا نام سردار لائی۔ وہ دونوں بھائی شادی شدہ تھے اور شریعت شرع کے پابند تھے، اور بابا جی کے والد صاحب اور والدہ وہ بھی سوما صلوات کے پابند، بڑے نیک اور رحم دل اور اخلاق حسنہ کے پیکر تھے۔ تو بابا جی سرکار کے دور میں ایک مفتی مختار احمد نیمی صاحب تھے کہ جو بڑے جید عالم اور بے شمار کتابوں کے مصنف تھے، اور بابا جی سرکار کے بڑے عقیدت مند تھے۔ مفتی صاحب کا یہ روزانہ کا معمول تھا کہ نماز ظہر سے لے کر نماز عصر تک سرکار کے قدموں میں تشریف فرما رہتے اور سرکار کی خدمت کرتے، سرکار کو مٹھیاں بھرتے، اور بڑے پیار محبت سرکار ان سے باتیں کرتے، وہ بھی بابا جی سرکار کی باتیں سنتے، وہ بھی باتیں کرتے، پھر بابا جی سرکار سنتے، ایسے سوالن جواباً دین اسلام کے مطابق اور دنیاوی معاملات پر، لوگوں کے دکھوں پر ایسے مسئلے مسائل باتیں کرتے رہتے، اور بڑا ٹائم ان کا محبت کا ایک ساتھ گزرا بابا جی سرکار کے ساتھ۔ تو ایک مرتبہ مفتی صاحب سرکار کو مٹھیاں بھر رہے تھے، تو سرکار نے فرمایا مفتی صاحب آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، آپ کے تو بہت بڑے فتوے چلتے ہیں، تو میں تو ایک گناہ گار ہوں، میں مسکین ہوں۔ تو مفتی صاحب نے کہا نہیں سرکار، آپ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ تو تقدیر کو بھی بدل سکتے ہیں،
اور آپ فنا فی اللہ ہیں، عاشق اللہ ہیں، میرا علم کا مقام ہے، آپ کا عشق کا مقام ہے، میرا مقام آپ سے بڑھ کر نہیں، یہ تو آپ کی محبت ہے، آپ مجھے پاس بیٹھنے کے لیے گھنٹوں کے لحاظ سے ٹائم دیتے ہیں، نہیں تو بابا جی سرکار کسی کو پاس نہیں سے بیٹھنے دیتے، کوئی سائل آیا تو اس کی فریاد سنی، دعا کی اور چلو بھائی، تو ایسے بابا جی سرکار کا طریقہ تھا۔ تو بابا جی سرکار نے مفتی احمد یار خان نیمی صاحب، ان کو بابا جی سرکار نے یہ بشارت دی کہ مفتی احمد یار خان صاحب آپ 4 مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے جائیں گے۔ پھر وہ 4 مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے گئے، اور وہ جہاں بھی جاتے، مسجد نبوی میں، خانہ کعبہ میں، میدان عرفات میں، جس زیارت کے مقام پر بھی جاتے اور دیکھتے کہ سائیں کرم اللہ کامل علی سرکار سامنے کھڑے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے۔ مفتی احمد یار خان صاحب، اور مفتی احمد یار خان صاحب جو ہیں، ان کی بابا جی سرکار کے ساتھ والہانہ محبت اور عقیدت کہ انہوں نے بابا جی سرکار کا یہ مقام جب دیکھ لیا تو وہیں گجرات شہر کے ایک آفتاب شریعت رہبر طریقت حضرت پیر سید ولایت حسین شاہ صاحب تھے، ان کے لاکھوں کے حساب سے مرید تھے۔ تو انہوں نے ایک دن مفتی یار احمد خان سے کہا کہ مفتی صاحب آپ میرے ساتھ چلیں اور ہم نا بابا جی کرم اللہ سرکار کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، صوم و صلوات کی دعوت دیتے ہیں، احکام شریعت کے متعلق ان سے بات کرتے ہیں۔ تو مفتی احمد یار خان صاحب وہ تو آشنا تھے نا، بابا جی سرکار سے کی ذات سے آشنا تھے، اور پیر ولایت حسین شاہ وہ نا آشنا تھے۔ تو مفتی یار احمد خان صاحب نے کہا ہماری ضرورت و طاقت نہیں کہ ہم سائیں کرم اللہ کو جا کے یہ تبلیغ کی دعوت دیں یا احکام شریعت کی دعوت دیں، ہاں اگر آپ نے جانا ہے تو میں آپ کے ساتھ چلے جاتا ہوں۔ تو وہ مفتی یار احمد خان صاحب ساتھ چلے گئے، تو جا کے بابا جی سرکار سے کہا کہ سرکار آپ نماز پڑھا کریں، سرکار آپ حقہ نوشی جو کرتے ہیں سرکار آپ یہ چھوڑ دیں یا ترک کر دیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ پیر سید ولایت حسین شاہ صاحب آپ سید ہو، آپ بڑے نیک صالح اچھے انسان ہو، تو آپ ہمارے اس معاملے میں مداخلت مت کرو، اس میں بہتری ہے۔ تو آپ ایسا کرو کہ آپ حج پر جا رہے ہو، جب آپ حج سے واپس آئیں گے نا پھر آپ میرے ساتھ بات کرنا۔ لیکن پیر ولایت حسین صاحب انہوں نے شریعت کے مسئلے مسائلوں پر بات کرنی شروع کر دی۔ تو پھر سرکار نے فرمایا پیر صاحب آپ کی نماز میں اور میری نماز میں فرق ہے، میں نے آپ سے یہ عرض کی کہ آپ جائیں، آپ حج سے ہو کر واپس آئیں تو پھر ہم اس موضوع پر آپ سے بات کریں گے۔ تو پھر بابا جی وہ چلے گئے، پیر ولایت حسین صاحب حج پر چلے گئے۔ جب وہ حج پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی میں، میدان عرفات میں، مزدلفہ، منی، جہاں صفا مروہ کے چکر لگاتے ہیں، ہر مقام پر سائیں کرم اللہ سرکاروں سے پہلے پہنچ کے وہاں کھڑے ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو وہ بڑے حیران ہو گئے، انہوں نے کہا میں نے تو ان کو دعوت دی تھی نماز کی اور حقہ نوشی ترک کرنے کی، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ حج سے واپس آئیں پھر بات ہوگی، تو میں نے گجرات چھوڑ کے آیا تھا، تو سائیں کرم اللہ سرکار یہاں کیسے پہنچ گئے؟ وہ بڑے حیران ہوئے۔ تو دیکھ کے نا ان کو، تو جب واپس آئے نا تو حج پر جب واپس آئے تو اسٹیشن پر کافی ہزاروں کے حساب سے ان کے مریدین ان کو لینے کے لیے گئے۔ تو جب لینے کے لیے گئے تو کہا کہ سرکار اب چلے گاؤں، تو سرکار نے فرمایا نہیں، مجھے سائیں کرم اللہ سرکار کامل علی سرکار کے ڈیرے پر لے جاؤ، میرے پیروں میں گھنگرو باندھو اور ڈھول لاؤ، میں آگے آگے بھنگڑا ڈالوں گا۔ تو مریدہ نے کہا سرکار یہ آج آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ تو ان کو دعوت دینے گئے تھے تو آپ یہ خلاف شریعت باتیں کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، جو اب میں نے دیکھ لیا ہے نا، میں ادھر ہی جا کر یہ راز جو ہے فاش کروں گا ان کے پاس جا کے۔ تو پھر وہ جب آئے
تو انہوں نے سائیں کرم لائی سرکار سے معافی مانگی اور کہا کہ سرکار واقعی میری اور آپ کی نماز میں فرق ہے۔ تو پھر پیر سید ولایت حسین صاحب جب عشق سے آشنائی ہو گئی تو انہوں نے پھر فرمایا، بلے شاہ نے دتیاں دہائیاں دور دور، عشق دے قانون وچ نچنا ضرور، ویخ ویخ سونے دیاں اکھاں مستانیاں، شہباز کلندر دے دربار تمالاں پانیاں، شہباز کلندر دے دربار تمالاں پانیاں، اوے اساں اج عشق دیاں ریتاں نے نبانیاں، اساں اج عشق دیاں ریتاں نے نبانیاں، شہباز کلندر دے دربار تمالاں پانیاں۔ تو وہ پیر سائیں کرم لائی سرکار سے فرمانے لگے پیر صاحب کہ سرکار مجھے بھی یہ نماز پڑھا دیں۔ تو سرکار نے فرمایا، عاشق سو جو کافر تھی وے، پر دل تھی نہ کفر کماوے، باجوں یار نہ منے دوجا پاویں خود خدا بن آوے، عاشق پڑھن نماز عشق دی جس وچ حرف نہ کوئی، جیب نہ ہلے ہونٹ نہ پھڑکے، اصل نمازی سوہی تانہ سکاوا خون جگردا انہاں پاک وضو کی توئی، جد عاشق معشوق وال ویکھے نماز عاشق دی ہوئی، عشق صنم تو ایسا کرشمہ دکھا مجھے، کعبہ کرے طواف وہ کافر بنا مجھے۔ تو پھر سائیں کرم لائی سرکار نے فرمایا کہ پیر صاحب ہم تو اپنے پیر امام شاہ ان کے پیر و مرشد جو کہ جنڈالہ شیخہ میں ان کا دربار ہے، ہم ان کے طلبگار ہیں، یہ ان کی نگاہ کرم ہے۔ تو سائیں کرم لائی سرکار نے انہیں پھر بڑی محبت اور عزت کے ساتھ انہوں نے کہا ہم اب اجازت چاہتے ہیں، تو وہ اجازت لے کر چلے گئے۔ تو سائیں کرم لائی سرکار فرمانے لگے، فجر ظہر اثر تاں بندی جے لون وچ ہووے یاد سجن دی، عشاء شام پڑھا گھر سونا آوے، عشاء پڑھا نشا چڑھ جاوے، راتی یار جو سفنے آوے مڑ کے جدا نہ ہوے، ربا میرے آؤ علم سکھا دے جدی انتہا نہ ہوے، کوئی یہو جی نماز پڑھا دے جڑی کدی بھی قضا نہ ہوے۔ تو میاں شیر رحمانی سرکار کے چند مرید گئے تو انہوں نے گجرات گئے، جب واپس آئے میاں شیر رحمانی کے پاس تو سرکار نے فرمایا سائیں کرم لائی سے ملے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں ملے تھے۔ تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا سرکار وہ کبھی دائیں کروٹ بدلتے، کبھی بائیں کروٹ بدلتے، کبھی ہاتھوں کو ایسے ایسے کرتے۔ تو ہم نے یہ پوچھا کہ سرکار یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا آپ میاں شیر رحمانی سرکار سے پوچھ لینا۔ تو سرکار آپ بتائیں۔ تو میاں شیر رحمانی سرکار نے فرمایا کہ سائیں کرم لائی کانواں والی سرکار اللہ کے عشق کی آگ میں جل چکے ہیں، یہ وہ کیفیت و ترسیل تھی۔ تو سرکار بڑے مخلص کہ ایک غریب لوہار تھا، اس کے پاس فری کام کیا کہ اس سے اجرت نہیں لیتے تھے، غریبوں سے یہ محبت۔ اور عمرا بھی بڑے بڑے آتے تھے، چودھری شجاعت صاحب کے والدین چودھری ظہور لائی، ان کی والدہ صاحبہ، ایسے لوگ بھی بابا جی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، یہاں تک کہ انگریز جو ہیں وہ بھی بابا جی سرکار کی کرامات کے قائل تھے۔ تو بابا جی سرکار نے 91 برس عمر پائی اور 1927 یا 28 کو غالباً سرکار کا وصال ہو گیا۔ تو دنیا جو ہے وہ جا رہی ہے ان کے دربار شریف پر، اور اللہ تعالیٰ انہیں فیض دے رہے ہیں بابا جی سرکار کے صدقے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایک سالک درویش بابا جی سرکار کے پاس آئے تو کہنے لگے میں نے پانی پینا ہے، پاس ہی گھڑا تھا، سرکار نے فرمایا گھڑے سے پانی پی لو۔ وہ کہنے لگے گھڑے سے پانی پی لوں، ساتھ ہی کنواں تھا، تو وہ کہنے لگے کہ کنویں سے پی لوں۔ بابا جی سرکار نے فرمایا جیسے تمہاری مرضی۔ تو وہ کہنے لگے کنویں میں کون سا دودھ ہے، وہ ادھر بھی پانی ہے، ادھر سے پی لیتا ہوں۔ تو بابا جی سرکار نے فرمایا جیسے پھر بھی تمہاری مرضی۔ تو جو ہے وہ کنویں کے قریب گئے سالک درویش، تو دیکھا کنواں دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ تو 3 دن وہ پانی جو ہے وہ دودھ میں تبدیل رہا، اور 3 دن 3 راتیں لوگوں نے وہاں سے دودھ نکال کے لوگ بطور لنگر لے کر جاتے رہے۔ تو یہ جو انسان اللہ تعالیٰ کو ہو جاتا ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، تو وہ میرا ہو جاتا ہے، میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ تو میرے دوستو
یہ ویڈیو کا مقصد ہے کہ جو نا آشنا ہیں، جو بھی نا آشنا ہیں ایسے اولیاء کرام سے جو مجذوب فنا فی اللہ کلندر ہستی ہیں، تو اگر ان کے بارے آپ نا آشنا ہیں تو آپ ان کے بارے تنقید مت کریں، نہیں تو آپ کا مالنامہ خراب ہوگا۔ وہ تو اللہ کی بارگاہ میں مقام پا چکے ہیں، وہ تو عشق الہی سے سرشار ہو کر زندگی گزار کے وہ چلے گئے ہیں، اور ابدی زندگی جو ہے انہیں وہ مل چکی ہے۔ تو آپ کو ایسے لغویات کہنے سے کیا حاصل ہوگا؟ آپ کا اپنا نقصان ہے۔ تو ان باتوں سے پرہیز کریں، تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ یہ میرا پیغام ہے آپ کے لیے، اپنے بھائی کو لیے، جو میرے بھائی اہل حدیث ہیں، جو دیوبندی ہیں، جو اہل سنت ہیں، میں سب کا احترام کرتا ہوں، سب کی عزت کرتا ہوں، سب کلمہ گو ہیں، اللہ اور رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، اہل بیت صحابہ کرام اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں۔ ایسی لغویات سے آپ پرہیز کریں تاکہ آپ کا مالنامہ نہ خراب ہو۔ وہ ہستیاں تو مقام پا چکی ہیں۔ تو اگر اس ویڈیو میں میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو آپ کا بھائی آپ سے معافی چاہتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ آپ کا بھائی محمد ادریس، سگے مرشد، لاہوتی کلندری۔ اللہ حافظ۔